Creative Media. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عام شہری یوٹیوب چینل۔ ہماری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں۔ غربت، بھوک، بیماری، افلاس، جہالت، ریپ، گینگ ریپ، دھمکی، منشیات، قتل، ڈکیتی، چوری، صوبائیت، اغوا، ناانصافی، قبضہ، تعصب، حسد، نفرت، انتہا پسندی، مہنگائی، دہشت گردی، خوف و ہراس، بے روزگاری، جھوٹ، دھوکہ، فریب، انتشار، فرقہ واریت، بددیانتی، بے ایمانی، قانون شکنی، ظلم، جبر، خودکشیاں، ان سب مسائل کو الجھائے رکھنے کے لیے اور جرائم کرنے کے لیے ہمارے آئین اور قانون میں گنجائش موجود ہے، اور آئین میں جتنی بھی ترامیم کر لی جائیں، مسائل اور جرائم بڑھتے ہی ہیں، کم نہیں ہوتے۔ انسانی شعور کی بلند ترین سطح پر پہنچنے کا دعوے دار سیکولرزم، لبرلزم، کمیونزم، کیپٹلزم، سوشلزم، اسلامی سوشلزم اور بھی بہت سارے ازم ہیں، مگر یہ ان مسائل اور جرائم کا مکمل طور پر خاتمہ کرنے میں ناکام رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی حل ہے ہی نہیں۔ البتہ عارضی طور پر کچھ نمائشی ملک رکھے ہوئے ہیں انہوں نے، جیسے اسکینڈینیوین ممالک یعنی نارڈک کنٹریز، مگر مستقل طور پر ان جرائم اور مسائل کے خاتمے کے لیے ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس مملکت چلانے کے لیے یا تو کوئی آئین ہوتا ہی نہیں، یا پھر آئین نامکمل ہوتا ہے۔ آئین یعنی تھیوری، ملک کے نظام کی تھیوری آئین ہوتا ہے، حکومت اس کا پریکٹیکل ہوتی ہے۔ آئین نامکمل ہونے کی وجہ سے اس میں ترامیم کرنی پڑتی ہیں۔ جیسا ملک کا آئین ہوتا ہے ویسا ملک کا نظام ہوتا ہے، اور جیسا ملک کا نظام ہوتا ہے ویسے ملک کے عوام ہوتے ہیں، ویسے ملک کے حکمران ہوتے ہیں۔ دنیا میں مملکت چلانے کے لیے صرف ایک ہی نظام حکومت ہے جس کے پاس مکمل آئین موجود ہے، یعنی مکمل تھیوری، وہ ہے اسلام۔ اسلام کے پاس جو آئین موجود ہے وہ 23 سال میں مکمل ہوا، اور خدا تعالیٰ کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ اس آئین کو بنانے والے کا دعویٰ ہے کہ اس کتاب میں ہر شے کے بارے میں واضح اور روشن دلیلیں موجود ہیں۔ یہ مکمل آئین ہے اور اس میں کوئی ترمیم نہیں کر سکے گا۔ یہ بھی اس نا نظر آنے والے خدائے یکتا کا دعویٰ ہے۔ وہ خدائے واحد جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، وہ اس کتاب کے بارے میں اتنے دعوے کرتا ہے اور ہمیں اس کے دعووں پر اعتبار نہیں۔ اسی لیے تو خدا تعالیٰ کا بنایا آئین رد کر کے خود آئین بنایا ہے۔ خدائے بزرگ و برتر کو یہ کسی صورت قبول نہیں۔ خدائے رب العزت کے آئین کو رد کرنا خدا تعالیٰ سے بغاوت کرنا ہے۔ اسی لیے وہ سورہ مائدہ آیت 44 میں کہتا ہے، جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کے ساتھ فیصلے نہ کریں وہ کافر ہیں۔ فیصلے کون کرتا ہے؟ حکومت کرتی ہے، اسی لیے حکومت کو ہی کہا ہے۔ جس حکومت کا جو آئین ہوتا ہے وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتی ہے۔ خدا تعالیٰ کی وحی تو قرآن مجید ہے۔ سورہ مائدہ آیت 45، جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق حکم نہ کریں وہی لوگ ظالم ہیں۔ حکم کس کا چلتا ہے؟ حکومت کا چلتا ہے، لہٰذا حکومت کو ہی کہا ہے۔ اللہ کا نازل کیا ہوا کیا ہے؟ قرآن ہے۔ سورہ مائدہ آیت 47، جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ سے ہی حکم نہ کریں وہ فاسق ہیں، بدکار بھی کہہ سکتے ہیں، اور حکم تو حکومت کا ہی چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کے مطابق حکم چلانا حکومت کا ہی کام ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ تو قرآن ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ بھی حکومت ہی ہے۔ فیصلہ کرنے کا اختیار اور حکم چلانے کا اختیار اور فیصلوں پر عمل درآمد کروانے کا اختیار صرف حکومت کے پاس ہوتا ہے۔ جو سوچ، جو رویہ، جو آئین، جو مذہب حکمران کا ہوتا ہے وہی زیادہ تر عوام کا ہوتا ہے، اور جمہوریت میں حکمرانی عوام کی ہوتی ہے۔ حکمران عوام چنتے ہیں، لہذا عوام کو ہی فیصلہ کرنا ہے کہ انہیں خدا تعالیٰ کا نازل کردہ آئین چاہیے یا خود اپنی ووٹوں سے بنائے حکمرانوں کا آئین چاہیے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے بتوں کی پوجا کی جاتی تھی۔
اس لیے خدا تعالیٰ کے آئین کو رد کر کے اپنی مرضی کا آئین بنانے کے باغیانہ عمل کے ذمہ دار عوام بھی ہیں۔ تو اگر اسلام کے نظام حکومت کی تھیوری قرآن مجید کو ملک کے آئین کا درجہ دے دیا جائے، جو کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی وحی ہے، تو ایک تو ہم اللہ رب العزت اور اس کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ماننے والوں میں شمار ہوں گے۔ دوسرا یہ کہ جتنا طاقتور ملک کا آئین ہوگا، اتنا طاقتور ملک کا نظام ہوگا، اتنے طاقتور ملک کے عوام ہوں گے۔ خدا کا آئین ملک کا آئین ہوگا تو ہمیں دنیا میں رہنے کے لیے سہاروں کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ دنیا کو پاکستان کے سہارے کی ضرورت ہوگی۔ خدا کے بنائے آئین سے مسائل اور جرائم کا خاتمہ ہو سکتا ہے، تحفظ اور انصاف مل سکتا ہے، ترقی اور خوشحالی آ سکتی ہے، کیونکہ خدائے رب العزت سے بڑا کوئی کارساز نہیں ہے اور خدائے بزرگ و برتر سے زیادہ کوئی دانا نہیں۔